السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وعملا، ربی زدنی علما وعملا، ربی زدنی علما وعملا۔ تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے صبر، پیشنس۔ صبر ہر حال میں اور آزمائشوں پر کیسے کریں اور اس کا اجر۔ صبر اسلام کا اس طرح جز ہے، حصہ ہے، جیسے زندگی کا زوج پانی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے زندگی کا حصہ جو ہے مین، وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کو جسم سے نکال دو، زندگی فنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے، اور اگر پانی پورے جسم سے باہر ہو جائے تو موت ہے۔ جس کنڈیشن کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن، یعنی واٹر کا پوری باڈی سے ریلیز ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو پورے اسلام کا انتہائی ضروری جز جو ہے وہ کیا ہے؟ صبر۔ اگر صبر نکل گیا تو اسلام ہی نہیں رہا۔ اور صبر، اگر آفات، کوئی پریشانیاں آتی ہے تو اس پہ تو صبر آ جاتا ہے نا، کیا کرے، ہے نا۔ اگر کوئی پریشانی آئی، کوئی آفات آئی تو اس پر تو صبر آ ہی جاتا ہے، کر ہی کیا سکتے اس کے آگے، ہے نا۔ مگر اصل صبر کا مقام وہاں ہوتا ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے جب لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئے، طنز کے تیر آئے، بے عزتی کا رویہ ہو، طعنہ ہو، بغض، حسد، جلن کے رویے ہو اور بد اخلاقی کا رویہ ہو، تہمتیں لگائی جائے، الزام لگائے جائے، برا سمجھ کے غلط کہا جائے، ہے نا۔ پھر اللہ جو ہے انہی خوبصورت موقعوں پر لا کر کھڑا کرتا ہے نا، اور آزماتا ہے۔ اور یہی خوبصورت مقام ہے جہاں ہم ایک طرف انہیں دیکھتے ہیں جو ہمیں یہ تکلیفیں دینے والے ہوتے ہیں نا، ہمارے بارے میں برا کہنے والے، ہم کو برا سمجھنے والے، بد اخلاقی کا رویہ کرنے والے، ہے نا، بے عزتی کا رویہ کرنے والے۔ تو جب اللہ جو ہے تو اسی خوبصورت مقام پہ ہم کو آزماتا ہے، یہی پہ لا کے ہم کو کھڑا کرتا ہے اور تب آزماتا ہے، اور تب دیکھتا ہے ہمارا صبر۔ اور ہم جو ہوتے ہیں تو ایک طرف دیکھتے ہیں ان کو جو ہم کو یہ زیادتی دینے کا باعث ہوتے ہیں، ہے نا، ذریعہ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت، ہے نا، اللہ رب العزت کی رضا، یعنی کیا؟ صبر۔ پھر ہم کیا چنتے ہیں؟ برائی کے بدلے برائی، یا اللہ کی طرف دیکھ کے کہہ دے کہ اللہ تیری خاطر میں نے صبر کیا، ہے نا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، ہے نا۔ کیونکہ صبر تو بہت مشکل ہوتا ہے نا، لیکن جب آ جائے تو سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم ایسے مقام پر آ کے ہم صبر کر لیتے ہیں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاملہ اللہ کی سپرد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا ان للہ مع الصابرین، ہے نا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور بے شک ہے۔ پھر تو معاملہ ہی اللہ رب العزت جو ہے تو اپنے ذمے لے لیتا ہے نا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، سہ کر، سن کر، رو کر، تڑپ کر، ہے نا، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ نہیں بھولتا، اور سب کو سب کے کیے کا صلہ دے کے رہتا ہے نا، کبھی ترنت اور کبھی کچھ وقت کے بعد، ہے نا۔ اور بعض وقت ایک بہترین وقت پر بس بہترین وقت پر جو ہے تو اس کا صلہ دیتا ہے نا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر ہم خود بھی کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ہے نا، کسی کا برا کرے یا برا چاہے،
تو پھر اگر وہ سامنے والے نے اگر وہ ہم کو واپسی میں ہمارے ساتھ برا کر دیتا ہے تو پھر تو ہو گیا ہے نا، معاملہ ہم تک ہی ہو گیا پورا. لیکن اگر وہ سامنے والا جو ہے تو صبر کر لے اور معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دے تو یہ جو ہے تو ہمارے لیے بہت بہت ہی مشکل کا مقام ہے نا. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی بھی جان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے نا. انصاف وہ ہر کسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں ہے نا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں لیکن ہم عمر کے بہت آخری حصے کو پہنچ جائیں ہے نا، یا پھر کئی سال پہلے کرے تو کچھ سال بعد ہم کو جو ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے نا. ہم نے جو برائی کی ہے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اور تب ہم بھول بھی چکے ہوتے ہیں اور کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیے ہے نا. بعض دفعہ ایسی پریشانیاں آتی ہے، ایسی آفتیں آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک ہے نا، لیکن ہم کو وہ زیادتیاں یاد نہیں آتی جو ہم کسی اور پہ کر چکے ہوتے ہے نا. تو بے شک اگر معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے تو سب سے بہترین جو ہے بولیں گے تو ضمانت کوئی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت سے ہے نا. تو یہی سب سے بہترین ہے کہ ہر معاملہ جو ہے تو اللہ رب العزت پہ چھوڑ دو ہے نا. بہت ہی خوبصورت. ہم کو خود وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے جہاں صبر کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کی رضا کو سوچیں، اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں تو پھر اس کے بعد جو ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ہے نا. اور بس کیا ہوتا ہے ایسے مقام پر ہم کو ایمان رکھنا ہوتا ہے اور توکل ہے نا، کہ جو ہمارا رب کرے گا ہمارے حق میں بہتر کرے گا. آج نہیں کرے گا تو کل کرے گا ہے نا. اور بے شک اگر ہم نے صبر کر لیے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا. یہ شرط ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہی. بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان اور توکل رکھیں ہے نا، یقین رکھیں صبر کے ساتھ. غم کو سہنے کا بھی صبر کے ساتھ ایک الگ ہی سکون ہے نا. غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے بہترین اجر کے ساتھ. اور صبر کا صلہ تو کیا ہی کہنا، ہم سب جانتے ہیں ہے نا. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جس نے صبر کیا ان کی دنیا بھی جو ہے تو بنا دی گئی اور ان کا جو ہے تو جنت بھی بتا دی گئی. دنیا بھی ان کی بتا دی گئی کہ دنیا بھی ان کی ہے اور جنت بھی ان کی ہے نا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس نے صبر کیا تو ان کی جو ہے تو دنیا بھی بتا دی گئی اور ان کی آخرت بھی بتا دی گئی، اور ہم نے ان کو دنیا کی امامت بھی دی جب انہوں نے صبر کیا ہے نا. ماشاء اللہ. اور ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی انہیں سلام کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے، جنت کے غلام بھی سلام کریں گے اور جنت کی حوریں بھی سلام کریں گے ہے نا. اور جنت کے عالیشان گھروں کے مالک بنیں گے جس کی ایک اینٹ یعنی وہ اس مکان کی جو جنت کا جو مکان ہوگا اس کی جو گھر ہوگا اس کی ایک اینٹ موتی کی ہوں گی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. اور اللہ رب العزت کا جو عرش ہوگا وہ ان کی چھت بنے گی. سبحان اللہ، کتنا بہترین اجر ہے نا. بس ایک صبر ہی کرنا ہے نا. تھوڑا سا برداشت نہیں. دیکھو صبر اور برداشت میں فرق ہے. صبر اس کیفیت کو کہیں گے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم نے بالکل ہی آنکھ بند کر اور بالکل جو ہے تو دل کو مطمئن کر کے سن لیے، سہ لیے ہے نا. اور صرف اللہ سے ہم کلام ہو کے کہہ دیے کہ اللہ تیری رضا کے خاطر صبر ہے نا. اس کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے، اس کو ایک جواب بھی نہیں دیے جس نے آپ کو اذیت دیا سامنے والے کو ہے نا. یہ ہے صبر کہ آپ کے دل میں شکوہ نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں ہے صبر کہ اگر سامنے والا ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ہم دل میں یہ نیت رکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے، ابھی خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں، اسے کہتے ہیں برداشت. یہ برداشت کی کیفیت ہے کہ آپ برداشت کر رہے ہے نا. دل میں آپ کے ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ ان کے ساتھ برا کرو گے یا ان کے بارے میں برا آپ دل میں لا رہے ہو، تو اس کیفیت کو بولیں گے برداشت. لیکن صبر اس کیفیت کو بولیں گے کہ سامنے والا برا بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، برا بھی کہہ رہا ہے، تو آپ دل میں کیا لاؤں گے کہ یہ معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑا یا میں نے یہاں پہ صبر کیا. آپ کو کوئی بھی ایسی کیفیت نہیں آنا چاہیے اور آپ کے دماغ میں بھی یہ سوچ نہیں آنا چاہیے کہ آپ جو ہے تو برائی کا اس سے ارادہ رکھے ہے نا، یا اس کو جواب دے پلٹ کے یا لوگوں سے شکایت کرے. یہ صبر نہیں ہے.
کہ آپ مطلب ایک سیکنڈ کنڈیشن ایسی بھی ہوئی کہ آپ نے اس کو تو جواب نہیں دیے، ہے نا، اس کے ساتھ تو برائی کا معاملہ ریٹرن میں نہیں کیے، لیکن آپ اس وقت خاموش ہو گئے، لیکن اب آپ کسی دوسرے کے فرنٹ پہ، ہے نا، کوئی دوسرے اپنے فرینڈس ریلیٹیو کے فرنٹ پہ، تو پھر آپ ان کے سامنے بولو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیے، ہم کو ایسے بے عزت کیے، ہم کو ایسا دھوکہ دیے، ہے نا، ہمارے ساتھ اتنی بد اخلاقی کی، ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ ان کے سامنے بول رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو کہ میں نے تو صبر کر لی۔ نہیں، تو پھر یہ تو صبر نہیں ہوا، ہے نا، کیونکہ آپ دوسروں کو اس کے بارے میں بول رہے ہو، ہے نا۔ صبر کا مقام ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کا رب، بس یہ دونوں کے بیچ ہی تعلق ہوتا ہے۔ ایک صبر کرنے والے، سہ جانے والے، چپ ہو جانے والے آپ، اور اللہ رب العزت جو ہے تو آپ کا گواہ، ہے نا، آپ کے صبر کا گواہ، اور آپ کو پھر وہ خود ہی سکون دے گا، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہی ایسے نازک جگہ پر ہے، کیونکہ دیکھو ہم پر آفت آتی ہے نا، اگر ہمارا فار ایگزامپل جیسے اگر کوئی گھر وغیرہ جو ہے چوری ہو گئی، ہے نا، چوری ہو گئی تو ہم بولیں گے اب کیا کر سکتے ہیں، ہے نا، گیا ہوا مال تو واپس نہیں آئے گا، وہاں تو آ جاتا ہے صبر، کیا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم کو کوئی برا بولتا ہے، برا رویہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، تو صبر کا مقام آتا ہے وہاں کہ ہم وہاں کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اتنا بہترین مقام رکھا ہے صبر کا، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت پر کرنا، لیکن کر لیا جائے تو پھر تو بہت ہی سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا ہاتھ تھامتے ہیں نا، ہم دنیا والوں کی تلخیوں کو جو ہے تو فراموش کر دیتے ہیں نا، صرف اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری رضا کے خاطر جو ہے تو اس کو چھوڑ دیا، اور یہ معاملہ جو ہے تو تجھ پر چھوڑ دیا، اور جو معاملہ، کیونکہ ہم بھی تو بھول سکتے ہیں چیزیں کر کے، بول کے، سہ کے، لیکن اللہ رب العزت نہیں بھولتا، ہے نا، اور وہ ایک بہترین وقت پر جو ہے تو اس کا صلہ دیتا ہے۔ تو بس صبر کرے توکل اور ایمان کے ساتھ، تو پھر تو اجر بہت ہی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے صبر کر لیے دنیا کے معاملات پر، دنیا کی مشکلات پر، تو پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا بھی بتا دی کہ دنیا بھی ان کی، اور آخرت بھی بتا دی کہ آخرت بھی ان کی، اور ان کو جنت کے ایسے گھروں میں داخل کرے گا جس کی ایک اینٹ سونے چاندیوں کی موتیوں کی بنی ہوگی، اور اللہ رب العزت کا جو ان کی جو چھت ہوں گی وہ اللہ رب العزت کا عرش ہوگا۔ کتنا ہی بہترین مقام ہے نا۔ بس دنیا کے معاملات پر صبر چاہیے، پھر دیکھیے گا آخرت کا مزہ۔ دنیا کی آرائشیں تو کچھ نہیں، اگر آپ دنیا میں جنت آدم بنا بھی لوگے تو موت کا کیا کرو گے؟ موت تو برحق ہے نا، ہماری زندگی تو فانی ہے، یعنی آج نکل تو ختم ہونے والی ہی ہے نا، مختصر ہے۔ اللہ رب العزت خود جو ہے تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کی آرائشیں جو ہے وہ کیا ہے؟ برتنے کا سامان ہے نا، یوز کرنے کا سامان ہے، جو ہمارا ہے نہیں، بس ہم اس کو ٹیمپرری یوز کر رہے ہیں، اور جس کی ہے تو ہے نا، ہم رینٹ پہ کوئی چیز لیتے ہیں نا، ایک گھر سپوز ایک گھر ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں رہتے ہیں، وہاں کی آرائشیں جو بھی ہے سارے آرائشوں کا مزہ لیتے ہیں نا، ساری فیسلٹیز کا جو ہے تو یوٹیلائز کرتے، پھر اس کے کرنے کے بعد ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے نا جب ہم کو وہ گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے نا، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک ٹیمپریری وہ گھر کو یوز کی، جتنی مرضی چاہے یوز کی، جتنا چاہے اس کا فائدہ اٹھا لیے، لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں اس کو چھوڑنا ہی پڑا۔ تو ایز اٹ از دنیا بھی ایسی ہے کہ آپ جتنا چاہے مزہ لے لو، جتنا چاہے جنت بنا لو دنیا کو، لیکن آپ کو ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی قید خانہ، ہے نا۔ جب ہم اگر کوئی قید ہوتا ہے جیل میں، ہے نا، تو اسے ہر سیکنڈ کیسا فیل ہوتا ہے نا کہ بس وہ آزاد ہو جائے، ہے نا، اسے ایسا لگتا ہے کہ یعنی آدھا جو ہے تو اس کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے قید ہونے کے بعد میں، اور قید ہونے کے بعد کتنی رہائی ہے نا، کتنا سکون ہے نا، رہائی کے بعد کتنا سکون ہے نا، رہائی کے بعد۔ تو ایسے ہی سکون جب ہم یہ دنیا سے وہ دنیا میں جائیں گے، یعنی آخرت میں، ہمیشہ کے دنیا میں، تو ایسے ہی سکون ہوگا۔ کب؟ جب ہمارے اعمال بہترین ہوں گے۔ اور اگر آپ نے صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے تو سمجھ لو دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت ہی آپ کے ہاتھ میں سونپ دیا، کیونکہ
صبر ہی کی تو ضرورت ہے دنیا میں، ہے نا. آزمائشیں ہو دنیا میں آئے ہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہترین کام کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے، ہے نا. اور ہمارا جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ تقویٰ اور ہم پرہیزگار ہوں گے، تو اللہ رب العزت ہم کو اتنا زیادہ آزمائے گا، ہے نا. تو یہاں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی. اگر صبر ہے تو پھر تو سمجھو دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، ہے نا. کیونکہ جنت ہے ہی صبر کا صلہ اور دنیا ہے ہی صبر کا مقام، ہے نا. تو جنت جو ہے وہ صبر کے ہی لیے بنی ہے. جو صابر ہے جنت تو انہیں کی ہے نا. دنیا کی امامت صبر پر ہے. صبر جو ہے نا یہ جو ہے نا زندگی کی خوبصورتی ہے، زندگی کا میک اپ ہے نا. کسی بھی چیز کو میک اپ کر دو، ہے نا، تو میک اپ کرنے کے بعد چیزیں کیا ہوتی ہے؟ اپنی اصل روپ سے اور زیادہ نکھر جاتی ہے نا. تو ایسے ہی جو ہے تو زندگی میں صبر کا مقام ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں صبر کو شامل کر لیا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے گی. بس صبر کی ہی ضرورت ہوتی ہے ہر معاملات میں. لوگوں کی تلخیاں، بے رخی، بے رحمی، طعنے، بہتان، ہے نا، بد اخلاق، برے الفاظ سہ لے صبر کے ساتھ. ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ بس صبر کرو، تو پھر لوگوں کا کیا، ہے نا. اجر دینے والا تو اللہ ہے. جب اللہ خود بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور جب ہمارے پاس اللہ رب العزت جس کی ساری کائنات، دونوں کائنات جس کی ہے نا، ہر ذرے ذرے پہ اس کا اختیار ہے، وہ مالک جب ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم صبر کر لو، صبر کے ساتھ میری مدد ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ رب العزت کی مدد کے مقابلے میں دنیا والوں کا سپورٹ کتنا ہے نا. سارے دنیا والے جو ہے تو وہ مل کر بھی ہم کو اتنا سپورٹ نہیں دے سکتے جتنا ایک اللہ رب العزت دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، رب جس نے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے نا. تو پھر تو کسی کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے نا. جب ہم کو اللہ رب العزت کا ہی ساتھ مل جائے تو ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا. تو ایمان ہے تو آزمائش ہے نا. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آزمائشیں آئے گی. اور آزمائشوں کے لیے بہترین میڈیسین ہے پیشنس، صبر، ہے نا. آزمائشوں کا جو ہے تو آزمائشوں کا علاج ہے نا. آزمائشوں کے لیے جو بولے تو جو بہترین چیز ہے وہ ہے صبر، ہے نا. بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم ناشکری پر اتر آتے ہیں، ہے نا، کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے موقعوں پر جو ہے تو نبیوں کو یاد کیا کرو، نبیوں کو، صحابہ کو، ہے نا، ان کی زندگی، شہداء کے حالات، اور پھر خود کا کمپیئر کیا کرو، ہے نا، لوگوں سے نہیں. دیکھو دنیا میں نا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے تو کسی بھی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے. بوجھ مینس آزمائشیں، ہے نا، اتنا نہیں ڈالتے جتنا اس کے اندر برداشت کرنے کی، سہنے کی طاقت نہ ہو. اسی لیے تو دنیا میں ہر انسان کا غم، تکلیفیں الگ ہے نا. کیوں؟ اگر دیکھو ایک سوچنے والی بات ہے، ایک فیکٹ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کا غم، تکلیفیں الگ الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہی سہ سکتا ہے، اسی لیے سب کی تکلیفیں الگ ہے. تو ہم کیسے خود کی تکلیفوں کو دوسرے کی تکلیفوں سے کمپیئر کر لیں، ہے نا. کیونکہ ہم جو ہے، ہم کو اللہ نے جتنی آزمائش دی ہے، جتنی تکلیف دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو سہ سکتے ہیں، ہے نا. اگر ہمارے پاس اگر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری تکلیف، ہماری آزمائش بھی بڑی ہو جاتی ہے دوسروں کے کمپیریجن میں، تو ہم ایسا سوچ لیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہے نا. اللہ رب العزت نے ہم کو جو ہے تو اسٹرانگ بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے کہ ہم یہ چیز کو مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ بنائیں کہ ہم اس کو مینٹلی بھی فیس کر سکتے ہیں اور فزیکلی بھی، ہے نا. تو ہم وہاں تو اور بہترین اور اس کا پراؤڈ کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ہی چنا، ہے نا. اگر ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوئے، ہے نا. کیونکہ اللہ نے اتنے لوگوں میں صرف ہمیں چنا، ہمیں پسند فرمایا تاکہ ہم اس آزمائش سے صبر و شکر کے ساتھ گزر جائے، ہے نا. پھر جو ہے تو اللہ رب العزت ہم سے بہت پیارا ہی محبت کا معاملہ فرمائے،
ہے نا. جیسے ایک ماں اپنی اولاد یا ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے بہترین عمل اور اخلاق سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے تو اس کو ٹریٹ کرتا ہے نا، اس سے پیش آتا ہے، ایک محبت کا معاملہ کرتا ہے. تو ایسا اللہ رب العزت کرتا ہے نا. اور آزمائشی اگر آپ پر آ رہی ہے تو 2 ریزنس ہے نا. ایک تو یہ کہ اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہا ہے نا. یا تو دوسرا یہ کہ اللہ جو ہے تو مطلب آپ اگر گمراہی پہ جا رہے ہو تو اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایمان اچھا ہے، آپ کا تقوی اچھا ہے، تو اللہ آپ کو جو ہے تو آزمائشوں میں ڈال رہا ہے نا. دیکھو کیونکہ دنیا میں ایسے بہت ہی سارے ایسے لوگ ہیں، 60-70% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ہی بے مقصد ہے نا. کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس جیے جا رہے ہے نا، کھانا پینا سونا کام بس. لیکن اللہ ان پہ نہیں آفات ڈالتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر ہم نے ان کو، اللہ رب العزت کو اگر ہم نے بھلا دیا تو اللہ رب العزت ہم کو بھلا دے گا ہے نا، ہمارے معاملات کو بھلا دے گا. تو پھر تو اللہ ان کو کیوں آزمائش میں ڈالے جب اللہ انہیں بھول ہی چکا ہے تو، ہے نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے تو ہم پر آزمائشیں دے لیکن ہمیں گمراہ نہ کرے. اور یہاں بھی بہت بڑا اس کا مقام ہوتا ہے صبر کا آزمائش میں، کیونکہ آزمائش سے نکل کے انسان تو یا تو نکھر جاتا ہے یا بکھر گمراہ ہو جاتا ہے نا، ناشکری کر کے. تو اللہ جو ہے تو ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندگی ہے بس صبر کو اپنی روح کی غذا بنا لیجئے. عزیز سے عزیز شے کے چھوڑ جانے پر رویوں پر بس صبر کر لے. ہمارا ہے ہی کیا ہے نا، مگر جس کا ہے وہ نہایت ہی رحیم اور محبت کرنے والا ہے نا. آپ کے ہر معاملات پر صبر کر لیجئے. اس کا وعدہ ہے، کس کا؟ اللہ رب العزت کا، کہ وہ آپ کو تھام لے گا ہے نا. جیسے دہکتے ریگستان میں ہے نا ابر کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی جو ہے تو اللہ تعالیٰ سخت آزمائشوں میں جو ہے تو آپ پر رحمت کا عرش بن جائے گا ہے نا. پھر تو کیا ہی ضرورت آپ کو کسی کی، اگر اللہ رب العزت ہی اپنی رحمتوں کے آغوش میں اور رحمت کے عرش سے آپ کو ڈھانک لے، پھر تو ضرورت ہی نہیں کسی کی ہے نا. وہ آپ کو اتنی محبت دے گا نا کہ آپ دنیا کی ساری ہی اذیتیں ہے نا، بے وفائیاں، خود غرضیاں بھول جاؤ گے اور اس کے محبت کے نشے میں گم ہو جاؤ گے. بس کیسے کہ صبر رہے ہے نا. اس کی طرح معاملات، محبت، اہمیت دنیا کا کوئی رشتہ جو ہے تو آپ کو نہیں دے سکتا ہے نا. اس کی طرح محبت کوئی بھی نہیں دے سکتا. دنیا کے سارے لوگ بھی مل کے آپ کو اگر محبت دینا چاہیں نا بہت زیادہ تو نہیں دے سکتے جتنی کہ اللہ رب العزت آپ کو دے ہے نا. تو پریشانیاں جو ہے وہ وقتی ہے نا. باقی رہنے والی محبت اور ساتھ تو کیا ہے، کس کا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کا. تو بس اس کی رضا کے ساتھ خود کو ڈھال لو، روح کو صبر کی غذا بنا لو، نفس کو خدا کا غلام بنا لو اور دل کو نرم اور کشادہ بنا لو، بہت زیادہ سہنے والا ہے نا. صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جو محبت ہے نا اور اس کی جو رضا ہے اس کے لیے خود کو ڈھال دو ہے نا. پھر انشاءاللہ ایک بہترین اجر کے ساتھ آخرت ہماری ہوں گی ہے نا. ایک بہترین اجر کے ساتھ آخرت جو ہے وہ ہماری خواہش مند ہوں گی ہے نا، ہمارے انتظار میں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ ہم نے جو بھی سنا، اللہ رب العزت ہماری زندگی میں جس طرح ہمارے جسم میں روح ہے اسی طرح ہماری زندگی میں جو ہے تو صبر کو حصہ بنا دے ہماری زندگی کا ہے نا. ہماری روح، ہمارے جسم کا مین حصہ کیا ہے؟ روح ہے نا. اللہ تعالیٰ بس ہماری روح کی غذا جو ہے اس کو صبر کو ہماری روح کی غذا بنا دے ہے نا. جیسے جسم کا حصہ روح ہے ویسے بس روح کا حصہ جو ہے تو صبر کو بنا دے ہے نا. اور ہم تمام کو صبر کی نعمت ادا کر دے. جو بھی ہماری زندگیوں میں مشکلات، آزمائشیں چل رہی ہو ہے نا، ہمارے دل کو صبر اور سکون سے بھر دے. گمراہ نہ کرے اس دھوکے اور فانی دنیا کے پیچھے. ہمارے نفس کو صرف اور صرف اپنا تابعدار بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اخلاص کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اخلاص پر ہو. آمین یا ربی. وما توفیقی الا باللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ.